اللہ الہ العالمین نے ہمیں اس دنیا میں آباد کیا، اور اس اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ میرے بندے دنیا میں جا کے میری عبادت کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسان نے رہنا ہے تو اسے زندگی گزارنے کے لیے خوراک کی اور پانی کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی خوراک کا بندوبست کیا۔ میرے اللہ نے مختلف قسم کی نعمتیں اس انسان کے لیے پیدا فرمائیں اور جائز حلال طریقے سے ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت بھی میرے اللہ نے عطا کی۔ ارشاد فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے وہ چیز جو حلال ہے، پاک ہے اور تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ نہیں تو وہ تم کھا سکتے ہو۔ محترم ساتھیو، پھر یاد رکھیے کوئی بھی چیز اس کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب اس حد سے تجاوز کیا جاتا ہے تو وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں اور خوراک اس کی بھی ایک حد ہے، اور جب ہم اس حد سے آگے بڑھیں گے تو وہ اسراف، فضول خرچی اور عیش پرستی کے زمرے میں آئے گا۔ اور پھر اس فضول خرچی کی، اسراف کی اور عیش پرستی کی ہر پیغمبر نے مذمت کی ہے۔ ہمارے نبی اور ہمارے پیغمبر، ہماری شریعت نے بھی عیش پرستی کی مذمت کی ہے۔ دور حاضر میں جہاں ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل ہیں، ان میں ایک مسئلہ جو ہماری قوم کی کمر سیدھی نہیں ہونے دیتا وہ عیش پرستی بھی ہے۔ اس لیے کہ جن کے پاس نہیں وہ جمع کرنے کی فکر میں ہیں، اور جن کے پاس ہے وہ نمود و نمائش، دولت کا ضیاع، مقابلہ بازی اور حد سے تجاوز، اسراف اور فضول خرچی میں مبتلا ہیں۔ اور یہ وہ خطرات ہیں جن خطرات کا اظہار ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اکثر ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر اور خطرہ ہے یہ وہ مال و دولت ہے، زمین کی برکتیں ہیں جو زمین سے نکلیں گی۔ اس کا مجھے اپنی امت پر ڈر ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی تنگ دستی کا ڈر ہے، غربت کا ڈر ہے۔ حالانکہ یہ وہ دور اور زمانہ ہے کہ جب میرے نبی کے صحابہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے جنگیں لڑتے ہیں، تنگ دستی کا دور ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے تم پر تنگ دستی کا، غربت کا، مفلسی کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر ڈر ہے تو دولت کا ڈر ہے۔
زمین سے نکلنے والے خزانے، برکتیں، اس چیز کا خطرہ ہے مجھے اپنی امت پر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ارشاد فرمانے لگے، اللہ کے نبی، حل یأتی الخیر بالشر، کیا اچھائی بھی برائی کو لے آتی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ دولت یا مال، زمین کی پیداوار، ملنے والے خزانے، یہ تو اچھی چیز ہے، بری نہیں۔ تو اگر یہ اچھی چیز ہے، کیا اس کی وجہ سے بھی برائی یا شر آ سکتا ہے؟ اس کا بھی کوئی خطرہ اور ڈر ہو سکتا ہے؟ فصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کی عادت مبارکہ تھی، جس چیز کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا آپ خاموش ہوتے تھے اور جبریل کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ خود سے گھڑ کے جواب نہیں دیا کرتے تھے میرے نبی، بلکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرے نبی کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ رب کی طرف سے آیا ہوتا تھا۔ آپ خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ حتی ظننا انہ ینزل علیہ، سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری جائے گی اس بارہ میں۔ آپ پر وحی کی کیفیت رہی، اور جب میرے پیغمبر پر وحی نازل ہوتی تھی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ موتیوں کی طرح آ جاتا تھا۔ آپ نے اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ صاف کیا، پھر فرمایا این السائل، وہ کہاں ہے جو سوال کر رہا تھا کہ کیا اچھائی بھی برائی لے آتی ہے؟ یہ بنیاد ہے، اسے سمجھنا۔ اچھائی سے مراد کیا ہے؟ مال، دولت، خزانے، یہ سب اچھائی ہے۔ اور شر، برائی سے مراد خطرات، فتنے، عذاب، نقصان۔ تو کیا اچھائی برائی لاتی ہے؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بندے پر بڑے خوش ہوئے جس نے یہ سوال کیا تھا، کیونکہ بعض اوقات پیغمبر کا صحابی کوئی سوال کرتا جس کی وجہ سے فائدہ پوری امت کا ہو جاتا۔ ہم خوش ہوئے۔ حتی طلع، یہاں تک کہ وہ آ گیا۔ آپ نے انہیں خبردار کر کے فرمایا، متوجہ کر کے فرمایا، لا یأتی الخیر الا بالخیر، خیر ہمیشہ خیر ہی لے کر آتی ہے، اچھائی ہمیشہ اچھائی لے کر آتی ہے، اچھائی برائی نہیں لاتی۔ لیکن سنو، ان ھذا المال خاضرۃ حلوۃ، یہ جو مال ہے نا یہ سرسبز بھی ہے میٹھا بھی ہے۔ سرسبز کا معنی یعنی دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور میٹھا یعنی اس کا ذائقہ اور استعمال وہ بھی بڑا اچھا ہے۔ پھر آپ نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی، بڑی پیاری مثال میرے پیغمبر نے دی، ذرا غور کیجئے گا۔ ایسے ہی تو نہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے، بات تھوڑی سی کرتا ہوں
اللہ اس میں معانی کے خزانے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو موسم ربیع میں، موسم بہار میں گھاس اگتا ہے اور جانور چرتے ہیں، اسے چراگاہ میں جاتے ہیں، جانور اس کو چرتے رہتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی جانور ایسے ہیں جو گھاس کھانے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، کئی جانور ایسے ہیں جو گھاس کی بہتات کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، یا ایسا گھاس کھا لینے کی وجہ سے جو نقصان دہ تھا، یا تو ہلاک ہو جاتے ہیں، یا میرے پیغمبر نے فرمایا ہلاکت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اپھارا جیسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کھایا کیا ہے؟ گھاس ہی کھایا ہے نا، یعنی جانور کی جو خوراک تھی وہی کھائی ہے، اس سے ہٹ کر تو کوئی چیز نہیں کھائی۔ فرمایا الا آکلۃ الخضرہ، لیکن اس میں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو ایک طریقے سے میانہ روی سے کھاتے ہیں، حوصلے سے کھاتے ہیں۔ کیسے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ گھاس کھایا، کھانے کے بعد سورج کی طرف منہ کیا، سورج کی طرف منہ کر کے اس نے جگالی کی، پھر گوبر کی، اس کے علاوہ اپنا پخانہ وغیرہ کیا، اس جانور نے ہضم ہو گیا، دوبارہ پھر کھانا شروع کر دیا، پھر وہی کیفیت، کچھ دیر کھاتا رہا، پھر سورج کی طرف منہ کیا، جگالی کی، ہضم ہو گیا۔ جو جانور اس طریقے سے کھائے گا وہ بیمار نہیں پڑے گا، ہضم بھی کرتا جائے گا اور بیمار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جس نے منہ رکھا اور اٹھایا ہی نہیں، تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ اپھارے کا، بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مثال سمجھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے اس مال کی۔ ایک بندے کے پاس مال ہے، وہ اس مال کو حق کے ساتھ لیتا ہے۔ حق کے ساتھ لینے کا مطلب یہ ہے ناجائز نہیں لیتا، ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا۔ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ، اور استعمال بھی حق میں کرتا ہے۔ دونوں ذمہ داریاں مال کی کہ کمانا کہاں سے ہے، لگانا کہاں پہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کمائیں حلال طریقے سے اور لگائیں ناجائز طریقے سے، کمانے کا بھی سوال ہوگا، لگانے کا بھی سوال ہوگا۔ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ، کمایا اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اور شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا کہ بس جب اتنا کما لیا تو مزید نہیں کما سکتے، اجازت ہے کمائیں، لیکن طریقہ حلال، وسائل حلال، ذرائع حلال، اور استعمال بھی حلال۔ آپ نے فرمایا فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هَٰذِهِ، جس انسان کا یہ انداز ہے اس کے لیے یہ مال بہترین معاون ہے نا معاون۔ انسان بیمار ہو گیا تو کام کیا آئے گا؟ مال۔ تعلیم کی خاطر ضرورت کس چیز کی ہوگی؟ مال کی۔ مسجد بنانی ہے، ضرورت کس کی ہے؟ مال کی۔ مدرسہ قائم کرنا ہے، ضرورت کس کی ہے؟ مال کی۔ ہاسپٹل قائم کرنا ہے، ضرورت کس کی ہے؟ مال کی۔ یتیم خانہ بنانا ہے، ضرورت کس کی ہے؟ مال کی۔ بہترین معاون۔ تو یہ تو خیر خیر ہی لے کے آیا ہے، اچھائی اچھائی لے کے آئی ہے۔ لیکن وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وہ انسان جس کا مال کو جمع کرنا بھی ناحق اور ناجائز ہوگا اور استعمال بھی ناجائز ہوگا، تو یہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، کھاتا ہی رہتا ہے، نتیجتاً بیمار پڑ جاتا ہے، نتیجتاً ہلاک ہو جاتا ہے یا ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔
میرے واجب الاحترام ساتھیوں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ انتہائی جامع ہے، جس نے ہمارے لیے بہت سارے راستے واضح کر دیے، متعین کر دیے۔ آپ اسے یوں سمجھیں، شہد شفا ہے، ہم لے کے آئیں، شہد کیا ہے؟ شفا ہے، لیکن بتلایا حکیم نے، ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ آپ نے 1 چمچ کھانی ہے۔ اگر کوئی 5 چمچ کھائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاکت، بیماری۔ اگر کوئی مریض ہے، شوگر کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض، کسی بھی قسم کا کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ آپ نے اتنی دوائی استعمال کرنی ہے، اگر وہ اس سے آگے بڑھے گا تو نتیجہ کیا ہے؟ ہلاکت۔ میرے محترم ساتھیوں، اسی طرح پروردگار عالم نے انسان کو اگر دولت دی ہے تو اس کے استعمال کی بھی حدود، قیود میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کی ہیں، اور جب انسان ان حدوں کو پار کر کے اپنی مرضی کے مطابق دولت اڑانی اور لگانی شروع کر دے گا تو اسے فضول خرچی کہا گیا ہے، اور فرمایا فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسے فضول خرچی کہا گیا، اسے ہوس پرستی کہا گیا، اور اسی کو بے اعتدالی کہا گیا، اور اسی کو عیش پرستی کہا گیا۔ اور پھر یاد رکھیے، یہ عیش پرستی، یہ ہوس پرستی انسان کے لیے ہمیشہ برائیوں کا اور نقصان کا باعث بنتی ہے، کبھی خیر کا سبب نہیں بنتی۔ اب قرآن کریم پہ غور کریں، قرآن پہ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے قانون اور ضابطے کے مطابق عیش پرستی انسان کو نماز سے غافل کرتی ہے۔ عیش پرستی نماز سے غافل کرتی ہے۔ عیش پرستی کا مطلب کیا ہے؟ کہ کپڑوں کے متعلق شروع ہوا تو اس کی خواہشات ختم ہی نہیں ہو رہی، اپنے جسم کے آرام کے متعلق یہ شروع ہوا، خواہشات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تن آسانی اس کا یہ ضابطہ بن گیا کہ کوئی قانون اور حد ہے ہی نہیں، خواہشات ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، صبح سے لے کر شام تک یہی اس کا اوڑھنا بچھونا اور مصروفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کریم، ایسا بندہ نماز سے آپ غافل پائیں گے جسے عیش پرستی میں مبتلا پایا گیا۔ قرآن کریم سورہ مریم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے گزرے، نیک بندے گزرے، رب ذوالجلال کا خوف رکھنے والے، پھر بعد میں ایسے لوگ آئے، ایسے برے لوگ آئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو ضائع کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نماز کو ضائع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ میرے مالک نے فرمایا ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ پڑھ نماز رائے، اللہ نے کہا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ کیوں ہلاکت ہے؟ کیا اس کا گناہ اور جرم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے فرمایا ہلاکت ہے، نماز سے غفلت ہے، ٹائم کی پرواہ نہیں، جماعت کی پرواہ نہیں، طریقے کی پرواہ نہیں، میں سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا،
کوئی پتہ ہی نہیں ہے، غفلت ہے نماز میں، سستی ہے نماز میں، بے پرواہی ہے نماز میں، عدم توجہی ہے نماز میں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث غفلت کی مثال میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق۔ آپ نے 3 بار فرمایا کہ یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز منافق کی؟ آپ نے فرمایا یجلس یرقب الشمس، بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے کتنا باقی رہ گیا ہے، غروب ہونے میں سے کتنا وقت باقی رہ گیا ہے، حتیٰ کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، سورج زرد ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ اٹھتا ہے نقر 4، اس وقت عصر کے 4 ٹھنگے مارتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نہ اطمینان ہوتا ہے، نہ تسلی، نہ نماز کے اندر سکون، بس 4 ٹھنگے مار کے آ جاتا ہے۔ یہ تو کہتا ہے کہ میں نماز پڑھایا، در حقیقت یہ نماز نہیں، یہ منافق کی نماز ہے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون۔ اور ایسا ہے کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے معاملات کو مقدم رکھتا ہے اور دین کو پیچھے کرتا ہے، تب ایسا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، نماز کو ضائع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ناخلف لوگ، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، ضائع کیوں ہو گئی؟ اپنی خواہش کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی، جو دل میں آیا پورا کیا، نہیں سوچا، نہیں غور کیا کہ شریعت کے قید اصول اور قانون کے مطابق یہ جائز ہے نہیں ہے، روا ہے نہیں ہے، میرے لیے کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ غور ہی نہیں کرتا بندہ۔ واتبعوا الشہوات، جو بندہ اپنی خواہش کی، اپنی مرضی کی، اپنی آرزو کی پیروی کرتا ہے، فسوف یلقون غیا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ غی ہوگی۔ غی کیا ہے؟ جہنم کے اندر ایک ایسا گڑھا، جہنمیوں کے جل جل کے جہاں پہ پیپ جمع ہوگی، وہاں پہ یہ شخص جائے گا جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے، اور عیش پرستی میں مبتلا ہونے والا انسان نماز کا پابند نہیں ہوگا۔ کبھی 2 اکٹھی کر کے پڑھ لیں، کبھی جب ٹائم ملا پڑھ لی، جہاں دل چاہا بریک لگائی اور پڑھ لی، یعنی نماز کے ٹائم ٹیبل کا اپنے آپ کو پابند نہیں کرے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، عیش پرستی کا دوسرا نقصان، جس قوم کے اندر عیش پرست عام ہو جائے، عیش پرستی عام ہو جائے، سمجھیں کہ وہ قوم ہلاکت کے قریب ہے، ہلاکت قریب ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس قوم کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان مالداروں کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کرو۔ کہتے کا مطلب ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، عیش پرستی کرو، اپنی مرضی کے مطابق چلو، پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے، ہم انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، عیش پرستی کا تیسرا نقصان،
انبیاء کرام کی دعوت پہ غور کیجئے، جتنے پیغمبر اور رسول آئے ان انبیاء کی دعوت کا سب سے پہلے انکار کرنے والے کون لوگ تھے؟ جو دنیا کی دولت میں لت پت اور عیش پرست لوگ تھے۔ مالدار بھی تھے، وہ بھی مالدار تھے جو میرے پیغمبر کے دین میں آئے، پیغمبر کے غلام بنے، لیکن یہ وہ مالدار تھے جو اعتدال میں تھے، جو فضول خرچی والے نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو حق کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جو عیش پرست، اللہ نے ان کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ فرمایا ہم نے جب بھی رسول بھیجے، جب بھی پیغمبر بھیجے، انہوں نے دعوت پیش کی تو اس علاقے کے جو عیش پرست لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو لے کے آئے ہیں ہم نہیں مانتے۔ پہلا انکار انہوں نے کیا۔ میرے محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام دین لے کے آئے، دعوت لے کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی دعوت پہ غور کرو۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں جب میرے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام دعوت توحید لے کے آئے، ان کی قوم کے کافر لوگ کہنے لگے، جنہوں نے انکار کیا، قال الملا، الملا ان سے مراد قوم کے وڈیرے، مالدار، جاگیردار، عیش پرست، کہنے لگے اے نوح علیہ السلام آپ کی بات کو ہم مانیں، آپ تو ہمارے جیسے بندے ہیں، اللہ کا پیغام تو کوئی نور اور فرشتہ لے کے آتا، آپ تو ہماری طرح کے بشر ہیں۔ اور دوسری بات، اگلا پتہ ہے تانا کیا دیا؟ کہنے لگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بات ماننے والے اکثر وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں، جو غریب ہیں، بادی الرأی، جن کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، چھوٹی سوچ والے لوگ، وہ آپ کے پیچھے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی مالی برتری بھی ہم پر حاصل نہیں، جو آپ کے پیچھے ہیں، تو ہم کیوں ایمان لائیں آپ پہ؟ میرے محترم ساتھیو، ادھر دیکھیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں نجاشی نے پوچھا حبشے میں کہ یہ بتاؤ مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے والوں کہ محمد کی رسالت پر ایمان لانے والے کیسے لوگ ہیں؟ تو بتایا کہ غریب لوگ ہیں۔ فرمایا وہ سچا نبی ہے، نبی جب بھی دعوت لے کے آتا ہے سب سے پہلے اس پہ ایمان لانے والے غرباء اور فقراء اور مساکین ہوتے ہیں، عیش پرست انکار کرتے ہیں، اور ایسے ہی کیا۔ میرے محترم ساتھیو، اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اے میرے نبی، یہ جن کو مال ملا ہوا ہے اور مال کی وجہ سے عیش پرستی میں مبتلا ہیں، ان کا معاملہ میرے پہ چھوڑ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تھوڑی مہلت دیں، میں آپ کا رب انہیں سنبھال لوں گا۔ محترم ساتھیو، یہاں پہ اور بھی مثالیں بہت ساری ایسی قرآن و حدیث میں موجود ہیں، لیکن ہم اپنے عنوان کو ذرا اختتام کی طرف لے کے جائیں۔ بنیاد کیا ہے کہ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے انسان کی بربادی کا سبب ہے عیش پرستی۔ دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ آخرت کا نقصان کیا ہے؟ انبیاء کی نبوتوں کا انکار کرنے والے، نمازوں کو ضائع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ عیش پرستی میں مبتلا لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آفر آئی، اے پیغمبر اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے پہاڑوں کو سونے کا کر دیا جائے۔
فرمایا جبریل میرے رب کو کہنا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، محمد اور آل محمد کا رزق اتنا بنا دے جو کافی ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہ پڑے، اور اتنا بھی نہ ہو کہ جس مال کی وجہ سے آل محمد اس کی یاد سے غافل ہو جائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک دن کھاؤں اور جس دن کھاؤں اپنے رب کا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس سے مانگوں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کافر آدمی اس کی جنت ہے، جنت میں کوئی پابندی نہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں، یہ مرضی کا مالک ہے، جیسے مرضی جیے۔ اور مومن وہ ہے جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے پابند ہوگا کہ میرے رب نے یہاں پہ حکم کیا دیا ہے اور میرے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، پابند ہوگا۔ یہ اس قید خانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوکا مر رہا ہوگا، قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ پابند ہوگا اپنے نبی کے حکم کا، فرمان کا، آرڈر کا۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نکلے، کچھ دوست بیٹھے راستے میں بکرا بھون کے کھا رہے تھے، دسترخوان لگا ہوا ہے، فرمانے لگے ابو ہریرہ آؤ۔ دیکھا، دل تو چاہا لیکن پھر چلے گئے۔ کہتے ہیں میں کیسے کھاؤں، میرے پیغمبر دنیا سے چلے گئے اور آپ نے کبھی مسلسل 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت بھی تھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں، آپ نے دیکھا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی باہر ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے پوچھا اے میرے صدیق و فاروق، اس ٹائم آپ لوگ باہر کیوں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرجنا الجوع، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو کوئی چیز گھر میں موجود نہیں تھی، اے امام کائنات ہم باہر نکل آئے، شاید کوئی چیز کھانے کو مل جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اخرجنی الذی اخرجکم، اے میرے صدیق و فاروق، جس چیز نے تمہیں گھروں سے نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکالا، میں بھی بھوک کی وجہ سے ہی گھر سے باہر نکلا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ اپنے کسی ساتھی کے گھر چلتی ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لائے۔ میرے پیارے پیغمبر نے دروازہ کھٹکھٹایا، انصاری گھر پہ موجود نہیں، لیکن انصاری کی بیوی نے دیکھ لیا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہنے لگی مرحباً و اغلن، اے اللہ کے پیغمبر خوش آمدید، آپ اپنے گھر میں ہی تشریف لائے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این زوجک، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ تعلیم تربیت میرے پیغمبر کی دیکھیے، انداز دیکھیے اور سمجھیے۔ نبی کائنات نے پتہ چلا گھر سے آواز خاتون کی آئی ہے، مرد کی آواز نہیں آئی، بیوی انصاری صحابی کی کیا کہتی؟ اللہ کے پیغمبر خوش آمدید، آپ اپنے گھر میں ہی آئے ہیں۔ میرے پیغمبر نے خاتون سے کلام کو بڑھایا نہیں، لمبا نہیں کیا گفتگو کو، طویل نہیں کیا گفتگو کو، بلکہ فوری پوچھا آپ کے شوہر کہاں ہیں، یہ سوال کیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے اور تجھے سبق دیا، بتلایا کہ نامحرم کے ساتھ لمبی گفتگو کی اجازت شریعت مبارکہ نہیں دیتی، بامر مجبوری اتنی کر سکتے ہو جتنی ضروری ہے۔ ان طویل گفتگو کی اور لمبی بات چیت کی اجازت نہیں ہے شریعت مبارکہ میں۔ اور ماشاءاللہ آج کل ملک پاکستان کے دورے پر عظیم شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بابرکت بنائے، اور بہت ساری مثالیں یہاں کے دینی طبقات کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، سادگی کی، پرہیزگاری کی، تقوی کی اور آنکھوں کی حفاظت کی۔
کہ جب کسی فنکشن میں بچیاں سامنے آتی ہیں تو خاموشی سے نیچے اتر جاتی ہیں کہ میں بالغ بچیوں کو شیلڈ نہیں دے سکتا. اس کے لیے بہت سارے اسباق ہیں ان چیزوں میں ہمارے لیے. بہت سارے لوگوں کو بلکہ مذہبی طبقوں کو تکلیف بھی ہے، اور اس تکلیف کے لیے پرسوں ایکسپریس میں کالم لکھا، ذوالفقار چیمہ صاحب نے کمال کر دیا، ضرور پڑھیے گا. کہتے ہیں اصل تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بہت ساری دکانیں بند ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ وہ صحیح دین پھیلا رہے ہیں، صحیح دین کے سفیر ہیں، صحیح دین کا پیغام دے رہے ہیں، اور جو کچھ دین کے نام پہ ملک پاکستان میں چلا ہوا ہے وہ سب بند ہونے کا ڈر ہے. اس وجہ سے مخالفت ہو رہی ہے ان کی کہ یہ کیوں آئے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی حکومت پاکستان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان کی شایان شان ان کے پروگرام بھی کروائے جائیں. فرمایا آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے میٹھا پانی بھرنے کے لیے گئے ہیں. اتنے میں انصاری آ گئے، کہنے لگا اللہ کے نبی، آج پوری دنیا میں مجھ سے بڑھ کے سب سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جس کے دروازے پر ایسے مہمان آئے ہوں. فوری گیا، کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کے لایا جس میں تر کھجوریں بھی تھیں، خشک بھی تھیں، اور کچھ ڈوکے بھی تھے. میرے پیغمبر کو، صدیق کو، فاروق کو پیش کیے. اللہ کے نبی یہ کھائیں. پانی پلایا، چھری اٹھائی اور بکری ذبح کرنے چلے گئے امام کائنات کے لیے. آپ نے فرمایا ایاک والحلوب، اے میرے صحابی دودھ والی پہ چھری نہ پھیرنا، دودھ کے جانور کو ذبح کرنے سے بچایا جائے. بہرحال گوشت بنایا، میرے پیغمبر کو، صدیق کو، فاروق کو کھلایا. جب کھا لیا نا تو سبق میرے پیغمبر کا سننا. آپ نے فرمایا اے میرے صدیق، اے میرے فاروق، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ، قیامت والے دن یہ جو ہم نے نعمت کھائی ہے اس کے متعلق بھی سوال ہوگا، اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، سوال ہوگا اس کے متعلق بھی کہ اس کی نعمتیں تو کھائی ہیں، جس کی کھائی ہیں اس کا شکر بھی ادا کیا ہے کہ نہیں کیا. اس لیے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے بھی ہیں، جس کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اس کا شکر بھی ادا کریں. میرے محترم ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں گھر سے بھوکے نکلے تھے لیکن اللہ نے تمہیں واپس بھیجا ہے، بھوکا نہیں بھیجا، کھلا پلا کے بھیجا ہے. اس رب نے سوال کرنا ہے. رسول اللہ ایک بازار سے گزر رہے ہیں، وہاں پر بکری کا ایک مردار مرا ہوا بچہ پڑا ہے، ٹائم سے پہلے ہی گر گیا، مر گیا، اور کان بھی ناقص. امام کائنات فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ 1 درہم کا یہ لینا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی 1 درہم کا یہ تو ہم فری میں لینے کے لیے تیار نہیں. آپ پاس گئے، اس کے کان سے پکڑا اس بکری کے بچے کے. آپ نے فرمایا چلو تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں لے جاؤں؟ فرمایا نبی کائنات اگر اس میں جان ہوتی پھر بھی کوئی نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے کان اور صورت اتنی ناقص، ٹائم سے پہلے ساکت ہو گیا. فرمایا جتنا حقیر تمہاری نظروں میں بکری کا یہ مرا ہوا چھوٹا سا بچہ ہے نا، یہ دنیا اللہ کی نظروں میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. اور اس کی تھوڑی سی بھی ویلیو اور قیمت ہوتی، اللہ کسی کافر کو اس دنیا کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا، سب اہل ایمان کو دیتا. اس لیے یہ دنیا پروردگار عالم آج بھی دیکھیں تو کفار کے پاس دولت کے انبار ڈھیر نظر آئیں گے، اہل ایمان ان کے مقابلے میں کم نظر آئیں گے. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، جن کو اللہ نے جتنا دیا ہے شکر ادا کریں، اور جن کو اللہ نے وافر مقدار میں دیا ہے تو یہ مت سمجھیں کہ میرا مال ہے پوچھا نہیں جائے گا. اگر فضول خرچی ہوگی، اسراف ہوگا، عیش پرستی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، فضول خرچی بھی نہ کر اور کنجوسی بھی نہ کر، بلکہ اس کے درمیانی راہ اختیار کر. آج میرا ملک مقروض ہے، آج ہم ڈالر مانگنے کے لیے، پیسے مانگنے کے لیے در بدر ہیں.
لیکن یہ بتلائیے آپ ہمارے بازاروں میں نکلیں، ہمارے پلازوں میں جائیں، شاپنگ مالز میں جائیں، آپ ہوٹلوں کا نظارہ کیجئے، کہاں پہ غربت نظر آتی ہے اس قوم پہ؟ ہم روتے ہیں مہنگائی بڑی ہو گئی، آپ ذرا دیکھیں شام کو ہوٹل پہ ہماری قوم ایسے بیٹھی ہے جیسے ساری بے گھر ہے، کسی کے گھر بیوی ہے ہی نہیں، بچے ہے ہی نہیں، پکانے والے ہیں ہی نہیں، یہ کیفیت ہے۔ پلازوں پہ پلازے ہمارے ملک میں بن رہے ہیں اور ہم پہناووں میں، لباس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پہ فضول خرچی، لباس میں فضول خرچی، بناؤ سنگھار میں فضول خرچی، کھانے پینے میں فضول خرچی، ان تمام چیزوں میں ہم تعیش اور عیش پرستی کی طرف جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے جا رہے ہیں ویسے ویسے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، خود بھی غور کیجئے، اپنی اولاد کی تربیت کیجئے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ محنت سے مال کما کے حلال رزق جمع کر کے جائیں اور جو ہی آنکھیں بند کریں آپ کا حلال آپ کی اولاد عیش پرستی میں اڑا دے۔ تربیت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہمیں ہر معاملے میں اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔